حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا، ساتھ میں سننا اور بولنا بھی، حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہے روزہ رکھا ہو، حضرت علی نے روزہ رکھا، فاطمہ نے روزہ رکھا، ارے وہ معصوم بچے ابھی عمر کم ہے، حضرت حسن نے روزہ رکھا، ارے عمر کم ہے، حضرت حسین نے، وہاں بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، بڑے بھی روزہ رکھتے ہیں، سب نے روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے میرے دوستو، اذان ہونے والی ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، سب کے سب مصلی پہ اللہ کے سامنے روتے۔ وہ گھر کیسا ہوگا جہاں بچہ بھی اللہ کے سامنے روتا ہوگا، حضرت حسن بھی اللہ کے سامنے روتے، حضرت حسین روتے، فاطمہ روتی، حضرت علی روتے۔ لیکن جب مغرب کا وقت ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے اپنی دعا کو ختم کیا اور اندر گئی، اور 4 روٹی، گھر میں اس سے زیادہ اناج نہیں ہے میرے پیارو۔ وہ ہمارا گھر کیسا ہے، ان کا گھر کیسا تھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں کتنی روٹیاں ہیں؟ 4 روٹی۔ وہ حضرت فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں 4 روٹی لائی۔ سننا، پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی، میرے شوہر ہے نا، سب سے پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی، پھر بڑے بیٹے کے سامنے ایک روٹی رکھی، پھر چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے روٹی رکھی، اور ایک روٹی حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے رکھی۔ وہاں مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے افطاری کا وقت ہو گیا، سب نے اپنی اپنی روٹی کو کھایا۔ معلوم نہیں یہ گھر میں سحری میں کیا ملا ہوگا، نہیں ملا ہوگا، سب نے روٹی کھائی۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی قسم وہ فاطمہ تھی جنہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی؟ ارے ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں بھی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی۔ وہ دونوں معصوم بچے کہتے، اماں اماں کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ وہ آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھی؟ میرے دوستو، ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھی اور کہا، ہو سکتا میرے ابا کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا، ہو سکتا میرے ابا کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا؟ ارے میرے دوستو، وہ فاطمہ گھر سے چلی ہے، وہ دوپٹہ اوڑے ہوئے چلی ہے، دوپٹے میں آدھی روٹی کو باندھ کر چلی ہے۔ ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کے آ رہے، حضرت فاطمہ دروازے پر ہے، ہمارے نبی تعجب سے پوچھتے، فاطمہ باب، اے فاطمہ ابھی دروازے پر کیوں کھڑی؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے کے چلے۔ جب اندر گئے، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، ابا افطار کرتی تھی، روٹی کھائی، آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا، آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہو۔ جب حضرت فاطمہ نے وہ آدھی روٹی کھولی ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا، فاطمہ اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئی، ورنہ چوتھی رات بھی میری اسی حالت میں نکل جاتی، میری چوتھی رات بھی اسی حالت میں نکل جاتی، اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئی۔ میرے دوستو، وہ گھڑی کیسی نازک گھڑی ہوگی، اللہ کے رسول نے روٹی مانگی، فاطمہ نے کہا، ابا جان آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں گی۔ ارے میرے دوستو، وہ فاطمہ کا ہاتھ تھا، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہمارے نبی کے منہ مبارک میں رکھتی۔ جب روٹی ختم ہو گئی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اب کیوں روتی ہے؟ کہا، ابا جان کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل آپ کو کون کھلانے آئے گا، کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا، کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ ارے میرے دوستو، ہمارے نبی نے اپنا کانپتا ہوا مبارک ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھا اور کتنے پیار سے فرمایا، اصبری یا فاطمہ، اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے، میں بھی صبر کروں گا، ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتی کو معاف کر دے گا، ہمارے صبر کی برکت سے، ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتی کو معاف کرے گا۔ یہ ہم وہ گنہگار امتی ہے، نبی ہمارے واسطے بھوکے رہے، فاطمہ ہمارے واسطے بھوکی رہی، اور آج ہماری ماں بہنوں کو فاطمہ کا دوپٹہ نہیں پسند آیا، ارے ہم کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا، ہم کو نبی کا کپڑا نہیں پسند آیا، ارے وہ ماں باپ، ارے وہ عورتیں کتنی غدار ہوگی جس کو فاطمہ کے دوپٹے سے کوئی محبت نہیں رہی۔ میرے پیارو، آج ایمان سے اپنا فیصلہ کرو، قیامت میں اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا